اس جو پورا ماسٹر مائنڈ کون تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے جو ایک پورا پروجیکٹ شروع کیا اور جس نے آغاز کیا. آج ہم آپ کو اس شخصیت سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس جینیس سے آپ کو ملاتے ہیں کہ جس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو بنائی جائے اور اس کے بعد لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے، کہ بلینز آف پاکستان کے روپیز باہر ہیں جن کو واپس لایا جائے گا. وہ سب باتیں جھوٹ تھی، اور اینڈ پہ اگر کسی کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اس ساری ڈیل کی تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے ٹیکس پیئرز. طارق فواد ملک وہ شخصیت ہیں جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ رہ چکے ہیں ایک زمانے میں، لیکن ان کو پی اے ایف سے نکالا گیا تھا، ڈسمس کیا گیا تھا. ان کے اوپر کچھ آفینسز تھے جو ان کے اوپر رجسٹر تھے، ان پر پاکستان ایئر فورس نے ان کو نکالا. انہوں نے اس وقت پورا پاکستان اور پوری دنیا میں پاکستانی اس براڈ شیٹ اور جو نیب کا سکینڈل سامنے آیا جو 65 ملین US ڈالر کا سکینڈل ہے اس کے حوالے سے پریشان بھی ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے یہ پورا پروجیکٹ شروع کیا. اس جو پورا ماسٹر مائنڈ کون تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے جو ایک پورا پروجیکٹ شروع کیا اور جس نے آغاز کیا. آج ہم آپ کو اس شخصیت سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس جینیس سے آپ کو ملاتے ہیں کہ جس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک ایسی کمپنی ہے جو بنائی جائے اور اس کے بعد لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے. ان شخصیت کا نام ہے طارق فواد ملک، جنہیں TFM بھی کہتے ہیں. طارق فواد ملک وہ شخصیت ہیں جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ رہ چکے ہیں ایک زمانے میں، لیکن ان کو PAF سے نکالا گیا تھا، ڈسمس کیا گیا تھا. ان کے اوپر کچھ آفینسز تھے جو ان کے اوپر رجسٹر تھے، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کو نکالا. انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بھی ملازمت کی. لیکن یہ بات ہے 1999 کی. وہ لاہور میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے، غضنفر علی جو بزنس مین تھے، غضنفر علی، ان کی جو ٹیکسٹائل فیکٹری تھی اس میں وہ کام کر رہے تھے. ان کے جو فادر ان لا تھے وہ اس وقت ایک اہم عہدے سے پہ فائز رہے تھے پاکستان آرمی میں، لیوٹیننٹ جنرل تھے، اور ان کے وہ فادر ان لا تھے. ان کے ذریعے انہوں نے 99 میں جب پرویز مشرف نے کو کی اس کے بعد طارق فواد ملک نے رابطہ کیا جنرل امجد سے، جو اس وقت جو نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا تھا اس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے ان کو کریڈنشلز بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میٹنگز کی، نیب کے حکام سے ملے، اور انہیں یہ کہا کہ ایک ایسی کمپنی ہے وہ جو جانتے. انہوں نے پوچھا سب سے پہلے کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے، لوٹی ہوئی دولت کو واپس پاکستان لایا جائے. اوبویسلی پرویز مشرف ان کا بنیادی جو ایجنڈا یہی تھا، ان کا وعدہ یہ تھا کہ وہ ایسی کوئی لوٹی ہوئی دولت ہے جسے وہ واپس لائیں گے. اس طرح سے جو طارق ملک ہیں ان کی پہلی میٹنگ جنرل امجد سے، انہوں نے ان کو بتایا جنرل امجد کو کہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا نام ٹروونز ہے، جو کہ ایک فرینچ نام ہے کہ دوست، اس کو دوست کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ کمپنی اسپیشلائز کرتی ہے ایسٹس ریکوری میں، اور ایگزیکٹلی وہ کام کرتی ہے جو پرویز مشرف کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس وقت کی ملٹری حکومت کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ کام کہ وہ ایک ایسی ان کے پاس اسپیشلسٹ کمپنی ہو جو لوٹی ہوئی دولت لائے، سیاستدانوں کے، جنرلوں کے، بیوروکریٹس کے، سب کے جو باہر جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ایسٹس ہیں ان کو پاکستان واپس لائے. یہ تھی بنیاد جو طارق ملک نے اس وقت رکھی جنرل امجد کے ساتھ. انہوں نے ان کا ایک وزٹ ارینج کرایا، اور جنرل امجد اپریل 2000 میں انہوں نے کولوراڈو کا USA کا وزٹ کیا، جہاں انہوں نے جو ٹروونز تھی اس کمپنی اس کے دفتر کا وزٹ کیا، اور اس دفتر میں وہاں پر وہ ملے ڈاکٹر پیپر کے ساتھ اور جیری جیمز جو اس پوری کہانی کے مرکزی کردار ہیں. یہ سارا وزٹ ارینج کرانے والے غضنفر علی اور طارق فواد ملک ہیں. غضنفر علی کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن طارق فواد ملک آج تک اس پوری گیم میں ان ہے. اور اگر طارق فواد ملک نہ ہوتے تو پاکستان کو یہ جو 65 ملین US ڈالر کا جو ابھی جو نقصان ہوا ہے، جو پاکستان ہارا ہے، اس پوری کہانی میں طارق فواد ملک کا کردار بہت اہم ہے. چونکہ وہ ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی تھے کہ جنہوں نے اس حد تک، اس لیول تک کام کیا. لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے وہ پورا پاکستان اس جال میں پھنسا. جنرل امجد نے وزٹ کیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسیسمنٹ وزٹ ہے جو ٹروونز کمپنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے کہ ٹروونز کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہوتا، یہ پتا چلا ٹروونز اس وقت LLC کے نام سے کمپنی موجود تھی، لیکن انہوں نے یہ بات نیب کو نہیں بتائی کہ ان کے ایک ڈائریکٹر تھے، ان کے اوپر کچھ ایک کنوکشن تھی، اور یہ کنوکشن وہ اگر نیب کو اس وقت ڈکلیئر کرتے تو نیب نے اوبویسلی ان کے ساتھ
ڈیل سائن نہیں کرنی تھی اور شاید میڈیا میں شور پڑنا تھا، لہٰذا ایک نئی کمپنی اس وقت سیٹ اپ کی گئی اور اس کمپنی کا نام تھا براڈ شیٹ آئل آف مین، جو دو پنامینین جو فرمز تھیں انہوں نے صرف 200 پاؤنڈ، یعنی اس وقت کی اگر آپ ویلیو اس کی لگا دیں تو 7,500-8 ہزار روپے کی انہوں نے کمپنیاں بنائی۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے پھر آگے براڈ شیٹ آئل آف مین کا جو کیا، یعنی 10,000 روپے کی ایک کمپنی بنی جس نے جا کر پاکستان کو تقریباً 65 سے 70 ملین ڈالرز تک کا نقصان پہنچا دیا۔ اس کے بعد جنرل امجد واپس آیا اور انہوں نے آ کر نیب کو باقاعدہ طور پر جو ایک اگریمنٹ سائن ہوا، طارق ملک اس اگریمنٹ میں شامل تھے، ڈاکٹر پیپر شامل تھے، ڈاکٹر ولیم شامل تھے، اور جیری جیمز جو اس وقت وہ بعد میں انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی، یہ لوگ شامل تھے جو اس وقت اس کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ایک لانگ سٹوری ہے کہ کیا کیا ہوا، لیکن طارق ملک وہ پاکستان میں انہوں نے نیب کے دفتر میں ان کو باقاعدہ ایک دفتر دیا گیا جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے، ان کو اسسٹنٹ وہاں پر پرووائڈ کیے گئے، فل فلیج، یعنی پاکستان میں جو براڈ شیٹ کے نمائندے وہ بنے، انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری جو فرم تھی اس کے نمائندے وہ تھے، اور پلان یہ تھا کہ جب جو براڈ شیٹ کے جو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز ہیں جو انہوں نے ہائر کیے، ان کی اپنی کوئی کیپیبلٹی تھی نہیں اور اس بارے میں کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا، انہوں نے مختلف جو ریٹائرڈ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو ہائر کیا اور کہا کہ ایسٹ ٹریسنگ شروع کریں۔ وہ ایک الگ داستان ہے کہ کچھ ایسٹس نہیں ملے، لیکن یہ ڈیل وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر پاکستان میں وہ اس کے ہیڈ تھے، اس کو ہیڈ کر رہے تھے نیب، اور جو براڈ شیٹ تھی اس کے درمیان وہ لیوزان پرسن تھے، اور پھر تنازعات شروع ہو گئے 2002 میں، اور جو مختصر اینتھنی ایونز کی جو ججمنٹ ہے اس میں بار بار ذکر آتا ہے طارق ملک کا اور جنرل امجد کا۔ جنرل امجد نے کورٹ میں وٹنس سٹیٹمنٹ بھی دی اس حوالے سے، طارق فواد ملک کے حوالے سے یہ بات کلیئرلی سامنے آئی کہ وہ پاکستان میں براڈ شیٹ کے جو انٹرسٹ تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، جیری جیمز کے انٹرسٹ ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن معاملات اس وقت خراب ہوئے جب کبھی موسریز گیم میں انٹر ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر جو لیکوڈیشن میں کمپنی تھی اس کو انہوں نے فنڈ کرنا شروع کیا، اور پھر پتہ یہ چلا کہ بعد میں ڈاکٹر پیپر اور جیری جیمز کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور طارق فواد ملک نے اور جیری جیمز نے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر لی، اور جو بڑی مشہور لنڈن ہائی کمیشن نے تقریباً 3.5 سے 5 ملین US ڈالرز کی پیمنٹ کی، جن پیمنٹس کی بنیاد پر یہ کہا گیا سر اینتھنی ایونز نے کہ کانسپریسی کی گئی جس کی بنیاد پر ایک فراڈولنٹ پیمنٹ کی گئی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جو براڈ شیٹ آئل آف مین ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ کہ جو براڈ شیٹ جو بعد میں رجسٹر کی جو ایک فراڈولنٹ مینر میں جو جیری جیمز نے کمپنی رجسٹر کرائی جس کا کولوراڈو میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو پہلی کمپنی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس پوری کانسپریسی میں یہ اب کورٹ نے کہا ہے کہ طارق ملک اس میں شامل تھے، اور انہوں نے نیب کو وہاں سے پش کیا اور نیب کو سیٹلمنٹ کروائی جیری جیمز کے ساتھ، جس کے بعد جو آگے پھر 2007-8 میں کیس باقاعدہ طور پر شروع ہوا، جو نیگوسیشن بریک ڈاؤن ہوئی جب کوے موسوی نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کہ کانٹریکچوئل جو ان کی وائلیشنز ہوئی، یہ تھا طارق ملک کا کردار۔ طارق ملک اس وقت اس پورے کیس میں آنے سے پہلے انہوں نے وہ ٹیکسٹائل کے کام میں تھے، اور انہوں نے جو اپنے انفلوئنس تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کام کیا اس وقت جبکہ یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جو نیب کے اندر کہ اس وقت جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے طارق عزیز، انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے نیب کو انہوں نے پریشرائز کیا، پش کیا نیب کو کہ وہ ڈیل کریں جو جیری جیمز کی کمپنی تھی اس کے ساتھ، اور انہوں نے جو وہاں پر وہ ڈیل کروائی اس سے انہوں نے پیسہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو نیب نے پاکستان میں ایسی پیمنٹس ہیں وہ کی ہیں، وہ پیمنٹس میں بھی ان کے اوپر نہ صرف سگنیچر سے بلکہ انہوں نے وہ پیمنٹس بھی ریسیو کی، اور نیب نے اور جنرل حفیظ نے ان کو باقاعدہ طور پر ان کی لندن میں میٹنگز ہوئی جہاں پر انہوں نے ان کو بتایا کہ جو براڈ شیٹ سے جس طرح کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ کام کرے گی، جنرل حفیظ نے کہا کہ وہ کام نہیں ہو رہا، اور یہ کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ جس طرح کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ڈیلیور نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت ہو کیا سکتا تھا، کانٹریکٹ تو آلریڈی تھا، اور پھر کانٹریکٹ یہ توڑا گیا۔ بار بار اس میں جو طارق فواد ملک ہیں ان سے پوچھا گیا کہ پروگریس رپورٹ دیں 2 سالوں کی، ان کے پاس پروگریس رپورٹ نہیں تھی، اس لیے کہ براڈ شیٹ ڈیلیور نہیں کر سکا، اور مختلف حوالوں سے جو چاہے وہ آفتاب شرپا ہو، انصاری کا کیس ہو، جرزی والا، یا دیگر جو مختلف جو شان گروپ اور جو دیگر کیسز ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بہت سارے نیب آلریڈی کر رہا تھا۔ اس پوری کہانی میں صرف ایک بات سامنے آئی کہ صرف ایک کیس ہے، اور وہ ایڈمرل منصور الحق والا ہے جس میں براڈ شیٹ نے ڈائریکٹلی فائنڈنگ کی
انصاری والی، اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں نیب ان کے اوپر پہلے سے کام کر رہا تھا، لیکن چونکہ کانٹریکٹ کی نیچر اس طرح کی تھی کہ اس میں نیب، اب چونکہ کانٹریکٹ تھا انٹرنیشنل بائنڈنگ کانٹریکٹ تھا، اس میں بہرحال ایک براڈ شیٹ کو ایک اپر اینڈ دیا گیا تھا، اور یہ پورے جو گیم تھی اس میں طارق فواد ملک ہیں جنہوں نے یہ سارا کام شروع کروایا تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کا۔ اب طارق فواد ملک 2007 میں جب یہ معاملات زیادہ خراب ہوئے تو اس کے بعد وہ پاکستان سے دبئی چلے گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آج تک دبئی میں رہ رہے ہیں، وہاں پر وہ اپنے، ان کے 2 ٹین ایجر بیٹے ہیں اور ان کی وائف ان کے ساتھ وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ان کے جو پارٹنر تھے غضنفر علی، ان کی بعد میں وفات ہو گئی، ان کے جو بزنس انٹرسٹ تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی ٹیک اوور کر لیے، لیکن اب طارق فواد ملک کا نام اس جب یہ پوری سر اینتھنی ایونز کی ججمنٹ سامنے آئی ہے اس میں کھل کر سامنے آیا ہے، ان کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ تھے اس وقت جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں اور اس کے جو بزنس میں مختلف لوگ شامل تھے، انہوں نے پورا اب باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے، ہائیسٹ لیول پر یہ جو انویسٹیگیشن اور جو انفارمیشن ہے یہ شیئر کی گئی ہے کہ اب اس پورے معاملے کو دیکھا جائے کہ طارق فواد ملک نے کس طرح سے پاکستان کو ایک ایسے کیس میں انہوں نے ڈالا، انہوں نے اس وقت ایک اتنا زبردست پلان دیا کہ جس میں اب پاکستان کے لیے جو لاس ہے وہ $65 ملین سے بھی بڑھ چکا ہے، اور تھا کیا کہ ان کے پاس صرف ایک 3 سے 4 پیجز کا ایک بروشر تھا، اور وہ بروشر کیا تھا کہ اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ بلینز کے ہم جو ایسٹس ٹریسنگ کرتے ہیں، ہم کرمنلز کو پکڑتے ہیں، وائٹ کالر کرائمز کو پکڑتے ہیں، یہ کہ بلینز آف پاکستان کے روپیز باہر ہیں جن کو واپس لایا جائے گا، وہ سب باتیں جھوٹ تھی، اور اینڈ پہ اگر کسی کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اس ساری ڈیل کی تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے ٹیکس پیئرز ہیں۔